سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا ربیع الاول کے حوالے سے کہ ہم ربیع الاول شریف میں کیوں خوشی مناتے ہیں، تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اس ربیع الاول کے صدقے طفیل سے ساری پریشانیاں دور، آفتیں بلائیں سب کو دور عطا فرمائے۔ تو چلیے ناظرین بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں اور لائک کرتے ہوئے جائیں۔ آخر برتھ ڈے بچے کا کیوں مناتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے بچہ عطا کیا، یہ بچہ ہمارے لیے نعمت ہے، تو اس نعمت کے ملنے پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اینیورسری کیوں مناتے ہیں؟ تو بیوی کی شکل میں نعمت کے ملنے پر اینیورسری منایا جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کل بروز قیامت نہ بیوی کام آئے گی نہ بچے کام آئیں گے، پھر بھی ان کے آنے پر تم خوشی مناتے ہو، تو ایسا رسول 12 ربیع النور کو آیا جب کوئی کام نہیں آئے گا تب وہ کام آئیں گے، تو کیا اس رسول کے آنے کی خوشی نہ منائی جائے؟ آج میں آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہوں گا کہ اللہ عز و جل کی نعمت عظمیٰ، سب سے بڑی نعمت کون سی ہے، اور جسے یہ ادراک ہو گیا اور جس نے یہ جان لیا، پھر اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے، جملے پہ توجہ چاہوں گا علماء کی بھی اور آپ کی بھی، جس نے یہ جان لیا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے اور پھر اس نعمت کو جان لینے کے بعد اس نعمت کی قدر کرنا شروع کر دی، تو دنیا میں بھی سکون سے رہے گا اور آخرت میں بھی سکون سے رہے گا۔ اللہ عز و جل نے ہمیں زمین عطا فرمائی۔ زمین کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، زمین اس کو ہم نے بچھونا بنایا، اور کیا ہی اچھا بچھونا ہے، زمین کو ہم نے فرش بنایا اور یہ کیا ہی اچھا بچھونا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، زمین نہ ہو اللہ کا گھر کہاں بناؤ گے؟ زمین نہ ہو خود کا گھر کہاں بناؤ گے؟ زمین نہ ہو آرام کہاں کرو گے؟ زمین نہ ہو بیٹھو گے کہاں؟ زمین نہ ہو چلو گے کیسے؟ اور زمین نہ ہو تو پھر دفن کہاں ہوگے؟ لیکن اے کریم تیری عظمتوں پر قربان کہ اتنی عظیم دولت جو ہمارے لیے بچھونا ہے، بلکہ پوری زندگی ہماری زمین ہی پر زیادہ گزرتی ہے، چلتے بھی ہیں تو زمین پر، بیٹھتے بھی ہیں تو زمین پر، لیٹتے بھی ہیں تو زمین پر، کھاتے بھی ہیں تو زمین پر، زندگی کا بیشتر حصہ زمین پر ہمارا گزرتا ہے، لیکن میرے رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے میں نے تجھے زمین دے کر تجھ پر احسان کیا ہے۔ آسمان اس نے عطا فرمایا، نہیں جتایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ پانی اس نے عطا فرمایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ افلا یؤمنون، ہر چیز کی زندگی کے لیے ہم نے پانی بنایا، کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی بغیر پانی کے۔ اللہ فرماتا ہے کیا پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے؟ لیکن میرے رب نے نہیں فرمایا آسمان دے کر احسان کیا، زمین دے کر احسان کیا، پانی دے کر احسان کیا، ماں باپ دے کر احسان کیا، اولاد دے کر احسان کیا، نہ، نہیں فرماتا۔ اور وہ خود منع بھی کرتا ہے احسان جتانے کے لیے۔ اگر کسی کو کچھ دو تو خود قرآن کہتا ہے کہ احسان نہ جتاؤ۔
ہم اگر کسی غریب کو صدقہ دیں، خیرات دیں، زکات دیں یا کچھ بھی اس کے ساتھ احسان کریں، قرآن منع کرتا احسان نہ جتاؤ۔ جہاں ہم نے احسان جتایا ہمارا کیا دھرا سب فنش۔ قرآن نے لفظ من وہاں بھی فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے کو ضائع نہ کرو احسان جتا کر کے اور دل دکھا کر کے۔ تو قرآن احسان جتانے کو اچھا نہیں سمجھتا، بلکہ اگر میں احسان کے حوالے سے بتاؤں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جبکہ جنت کی خوشبو 500 میل کی دوری سے آتی ہے، لیکن سرکار فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ نمبر 1، وہ شرابی جو توبہ کیے بغیر مر جائے، اس کو اللہ عز و جل جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھے گا۔ وہ اولاد جو ماں باپ کو راضی نہ کر سکا اور ان کو اذیت پہنچائی اور اس حال میں وہ مر گیا، اسے بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی پر احسان کیا اور اگر اس نے احسان جتا دیا تو اس کو بھی جنت کی خوشبو نہیں ملے گی۔ احسان جتانے کو نہ اللہ پسند کرتا ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں، لیکن میں حیران ہوں یا اللہ، تو نے تو خود ہمیں احسان جتایا۔ تو جواب ملے گا، میرے بندے کیا میں نے تجھے زمین کی شکل میں نعمت نہیں دی؟ بندہ کہے گا ہاں دی پروردگار، احسان جتایا؟ نہ۔ پانی دیا احسان جتایا؟ نہ۔ آسمان دیا احسان جتایا؟ نہیں۔ ماں باپ دیے احسان جتایا؟ نہیں۔ اولاد دی احسان جتایا؟ نہیں۔ دولت دی احسان جتایا؟ نہیں۔ لیکن ایک ذات ایسی ہے جسے دیکھ کر کے احسان جتایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ سب کچھ اسی کے دم قدم سے ہے۔ اگر یہ نعمت تمہیں ملنی نہ ہوتی تو نہ ماں ملتی، نہ باپ ملتا، نہ بیٹا ملتا، نہ بیٹی ملتی۔ جو کچھ بھی تمہیں ملا ہے اسی کے صدقے میں ملا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، سب نعمتیں ہیں اور یہ جان نعمت ہے، یہ جان نعمت ہے۔ اسی ایک نعمت کے صدقے میں اللہ نے ساری نعمتیں عطا فرمائیں، ساری نعمتیں عطا فرمائیں۔ اب آئیے میں تھوڑا سمجھاتا ہوا چلوں، یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ کسی کے سبب سے آپ کو نوکری ملے گی، کسی کے سبب سے چھوکری ملے گی۔ کسی کی بیٹی نکاح میں آ گئی تو اس کے سبب سے اس کی لڑکی مل گئی، کسی کی وجہ سے آپ کو نوکری مل گئی، اس کی وجہ سے آپ کو پیسے مل گئے۔ یہی سب ہوگا، یہی سب ہوگا۔ اور آج کے انسان کی پوزیشن یہ ہے، سمجھنا چاہیے اسے انسان نے اصل نعمت سمجھا ہے۔ آج کے دور کے اندر سب سے بڑا روپیہ ہو گیا اور اسی کو انسان سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ ایک دور تھا، توجہ چاہوں گا، میں بہت کاری ضرب لگا رہا ہوں، میں ایسا اس وقت آپریشن کر رہا ہوں کہ آپ کی عقل اور آپ کا ضمیر دونوں انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ آج جب سوسائٹی کی سسٹم یہ ہو گئی کہ دولت ہی سب کچھ ہے، تو پھر شراب کا کاروبار کرنے والا بھی اسٹیج پر دولت کی وجہ سے بیٹھ رہا ہے، جوے کا کاروبار کرنے والا بھی آج بڑے اسٹیج کے اوپر بیٹھتا نظر آتا ہے، مٹکے کے اڈے چلانے والا بھی آج معاشرے کے اندر عزت والا سمجھا جا رہا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ دولت کو ہم نے سب سے بڑی چیز سمجھ لی. اب وہ کیسے بھی آ جائے، کسی طریقے سے بھی آ جائے، چوری سے آئے، ڈکیتی سے آئے، مال کھا کر کے آئے، کسی کا ہڑپ کر کے آئے، انسان اب یہ نہیں دیکھتا اس کے پاس رولز رائس گاڑی ہے، BMW ہے، مرسیڈیز ہے، ڈاڈو گھڑی پہننا ہے، رولیکس گھڑی پہننا ہے، اتنی بڑی کاریں ہیں، اتنی بڑی کوٹھی ہے. کیسے کمایا اس کی فکر ختم ہو گئی، لیکن بس اب آدمی اس کو رسپیکٹ دیتا ہوا نظر آتا ہے. تو اب دنیا نے سمجھ لیا کہ دولت ہی سب کچھ ہے، تو پوری دنیا میں مزاج بن گیا کیسے بھی کرو، جب دولت ہی سے عزت ملتی ہے تو مال کماؤ، چاہے دبا لو، کیسا بھی کر کے کماؤ، انسان اس کے پیچھے بھاگا. لیکن جب تک مزاج یہ تھا کہ آدمی مال دیکھ کر عزت نہیں کرتا تھا، اعمال دیکھ کر کے عزت کرتا تھا، تو دنیا اعمال کی طرف دوڑ رہی تھی اور سوچتا تھا ہم اچھے بن جائیں تاکہ معاشرے کے اندر اللہ ہم کو عزت عطا فرمائے. لیکن آج سوچ بدل گئی. اب تو سوچ یہ بن گئی کہ نیکی کرنے والا یا نیکی کے راستے پر چلنے والا یا اچھے عمل کرنے والے کو دنیا معاذ اللہ بے وقوف سمجھتی ہے، اور گناہ کرنے والا پیسے والا اگر ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا عقل مند آدمی ہے. کیا سوچ بن گئی، کیا مینٹلٹی بن گئی. آخر یہ دنیا کے اندر برائیاں یوں ہی نہیں بڑھی. برائیوں کے بڑھنے کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی کے کرپٹ کو دنیا نے عزت دینا شروع کیا اور اچھے لوگوں کو سوسائٹی کے اندر سے ڈھکیلنا شروع کر دیا. برائی کی طرف لوگ بڑھ گئے، برائی کی طرف لوگ بڑھ گئے. ایک ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی گردنیں سارے لوگوں کے درمیان کے اندر اونچی ہوگی. جن کی گردنیں کیا ہوں گی؟ بولیے بولیے، اونچی. ہجوم ہوگا جیسے آپ اور ہم یہاں پر موجود ہیں. اس میں ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو جس کی گردن اونچی ہو تو سب کو وہ نظر آ جائے گا کہ یہ فلاں بندہ ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی. توجہ چاہوں گا، میرا خیال ہے کہ اب کسی کو آنے نہ دیا جائے، وہیں سٹاپ کر دیا جائے. ذمہ دار وہاں پر باہر بیٹھ جائیں، اندر جگہ بالکل. اور وہ بچوں کو تھوڑا سا ہے نا پیار سے سمجھا کر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. اب آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کچھ بندے قیامت میں ایسے ہوں گے جن کی گردنیں اونچی ہوں گی. لوگ دیکھ کر کے سوچیں گے یہ کون خوش نصیب ہیں کہ ان کی گردنیں اونچی ہیں. جانتے ہیں وہ کون ہوگا جس کی گردن اونچی ہوگی؟ جب حضور سے پوچھا گیا یہ کون خوش نصیب ہوں گے تو سرکار نے فرمایا یہ میری امت کے مؤذن ہوں گے، اذان دینے والے ہوں گے جن کی گردنوں کو اللہ قیامت میں اونچا کر دے گا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گھٹیا سے گھٹیا سلوک مؤذن کے ساتھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا، اللہ ماشاءاللہ سب جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، عزت بھی کرنے والے. لیکن حضور نے جسے عزت دی قوم کتنی عزت دے رہی ہے. یہ وہی تو ہے جب آپ سو رہے ہوتے ہو تب یہ اپنی نیند قربان کر کے آپ کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتا ہے. ذرا سوچو، ایک پورا منصوبہ چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر کہ نبی کے راستے پر چلنے والوں کو اس طریقے سے ڈیمیج کیا جائے کہ کوئی اس راستے پر چلنے کے لیے جلدی سے تیار نہ ہو. اس لیے آج دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے.
تو آج سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی گئی وہ مال ہے. متی قربان جائیے. اللہ اکبر. کیا سوچ تھی ان کی, کیا فکر تھی ان کی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی, اور بہت بڑا کاروبار تھا مکہ مکرمہ کے اندر. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے, صحابہ بھی تشریف لے گئے. اب مکے میں کوئی بھی ایمان والا نہیں تھا, شاید کہ کوئی رہ گیا ہو. حضرت صہیب رومی ہی ایسے تھے جو مکے میں رہ گئے تھے, اس لیے کہ کاروبار بڑا پھیلا ہوا تھا, بڑا پھیلا ہوا کاروبار, اور ان کو زیادہ نہیں ستایا جاتا تھا, اس لیے کہ لوگوں کا تعلق ان کے ساتھ کاروباری تھا. اس وجہ سے ڈرتے تھے کہ ان کو تکلیف پہنچائیں گے تو ہمارے کاروبار پر ایفیکٹ ہوگا. ایک دن حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ سب تو مدینے چلے گئے اور حضور بھی مدینے چلے گئے, کتنے خوش نصیب ہیں صحابہ کے صبح اٹھتے ہیں تو مسجد نبوی میں جا کر حضور کا دیدار کر لیتے ہیں, دوپہر میں حضور کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, سونے سے پہلے حضور کی زیارت کر کے سوتے ہیں. میں یہاں مال کمانے کے اندر پڑا ہوا ہوں, کیا زندگی ہے یہ کوئی. بس من بنا لیا کہ اب مجھے مدینے جانا ہے. اپنی دولت اکٹھی کی, تیر کمان اسلحے اپنے ساتھ لیے اور مدینے کے لیے نکل پڑے. مکے والوں کو پتہ چلا کہ صہیب رومی جو ہے وہ مدینے جا رہے ہیں. دوڑائے گھوڑے پکڑ لیا ان کو. صہیب, ہم نے سنا تم مدینے جا رہے ہو. ہاں ہاں جا رہا ہوں مدینے. کہا تم نے مکے میں رہ کر ہم سے تجارت کی, ہم سے نفع کمایا, اتنا مال تم نے جمع کر لیا, اب یہ سارا مال لے کر کے تم مدینے جا رہے ہو. تو حضرت صہیب رومی نے فرمایا مجھے معلوم تھا کہ تم یہ سب کچھ کرو گے, اگر تم میں طاقت ہے مجھے روکنے کی تو روک لو, آؤ جنگ کر لیتے ہیں. جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو مجھ سے مقابلہ کر لے, جس کو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو مجھ سے مقابلہ کر لیا. اب سب جانتے تھے کہ حضرت صہیب رومی کتنے عظیم سپاہی ہیں اور کتنے اچھے تیر انداز ہیں. اب ان کو یہ خیال آیا کہ جنگ کریں گے تو ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا. تو حضرت صہیب رومی کا تیور دیکھ کر کے انہوں نے کہا صہیب ایسا مسئلہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم تم سے جنگ نہیں چاہتے, اگر تم مدینے جانا چاہتے ہو تو جاؤ, لیکن یہ اتنا سارا مال جو تم لے کر جاتے ہو یہ مال تم کو لے جانے ہم نہیں دیں گے. صہیب رومی مسکرائے, فرمایا مجھے معلوم تھا. اب یہ جانے والے صہیب رومی اپنا مکان مکے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اپنے دکان کی جگہ مکے میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اپنی تجارت کی زمین مکے میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں. اب آپ سوچئے یہ سب کچھ چھوڑ دیا, اب کمایا ہوا مال لے کر مدینے جا رہے ہیں. دشمنوں نے کہا یہ مال لے کر نہیں جانے دیں گے. حضرت صہیب رومی نے فرمایا سنو, مال لینا ہو لے لو, لیکن میں تو قدم ناز مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا. لے لو یہ سارا مال, مجھے مدینے جانے دو. آپ ذرا سوچو اس مال سے زیادہ صہیب رومی کے نزدیک سب سے بڑی نعمت کون سی تھی؟ مدینے کے تاجدار تھے, ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال بھی چھوڑ دیے, مکان بھی چھوڑ دیے, دکان بھی چھوڑ دیے, سب کچھ ترک کیا, اور جب مدینے جانے کے لیے روانہ ہوئے تو جب مکے کے راستے سے گرد و غبار مدینے میں اٹھتا ہوا دکھائی دیا کہ کوئی آ رہا ہے وہاں سے, تو حضور نے فرمایا ذرا دیکھو تو صحیح کون آ رہا ہے. جیسے ہی مٹی چھٹی تو حضرت صہیب نظر آئے. اللہ اکبر, میرے آقا نے کیا فرمایا, ارشاد فرمایا ربح یا صہیب, ربح یا صہیب, ربح یا صہیب, اے صہیب تم نے بہت نفع کمایا.
اے سہیب تم نے بہت نفع کمایا، اے سہیب تم نے بہت نفع کمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کی پونجی تو چھوڑ کر کے آ رہے ہیں، بظاہر تو سب ختم ہو گیا اور آپ کہہ رہے کہ نفع کمایا، تو جواب ملے گا سب ٹھکرا دیا، میرا قدم پکڑ لیا، نفع پا چکا ہے، پا چکا ہے۔ وہ جانتے تھے حضور کتنی بڑی نعمت ہے، وہ جانتے تھے حضور کے قدم میں پہنچ گئے تو دولت تو کیا، جنت بھی اللہ ہمیں عطا فرما دے گا، جنت بھی عطا فرما دے گا۔ یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے بھئی، پیسہ ہے مکان خریدو گے، جنت تو نہیں خرید سکتے نا، وہاں تو یہ کرنسی چلے گی نہیں، ڈالر پاؤنڈ یہ وہ سب تو چلنا نہیں ہے، اور جہاں تک نیکیوں۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ضرور ویڈیو کو لائک کرو اور ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرو، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر بلا مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ ناظرین اس ربیع الاول کے صدقۃ الخیل سے اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ساری پریشانیاں، آفتیں، بلائیں، مصیبتیں سب کو دور عطا فرمائے۔ اور ناظرین آپ سے درخواست رہتی ہے کہ ہمارے چینل پر اگر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور عطا کرے گا، کیونکہ آپ ایک اسلامک چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو چلیے ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعا میں یاد رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔